حیات قلم کے ساتھ سید محبوب احمد چشتی آپ سب سے مخاطب ہے۔ شہر قائد کی جو سیاست ہے وہ ایک غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو رہی ہے۔ سیاسی قیادت سے محروم یہ شہر ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ کے حوالے سے متنازع ہوتا چلا جا رہا ہے، اور سچویشن یہاں تک آ چکی ہے کہ اب کوئی بھی رہنما اگر ملک سے باہر جاتا ہے تو قیاس آرائیوں اور افواہیں جو ہے وہ صورتحال میں جو ہے نا وہ جنم لینے لگتی ہیں۔ اب یہ حال ہی میں جو صورتحال آئی ہے وہ سامنے یہ آ رہی ہے کہ سینئر ڈپٹی کنوینئر ایم کیو ایم پاکستان عامر خان جو ہیں وہ دبئی اپنی فیملی کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ فرار کا لفظ چل رہا ہے کہ وہ فرار ہو گئے ہیں یہاں سے، کراچی سے۔ تو اس حوالے سے کتنی حقیقت ہے، کتنا فسانہ ہے اس میں، اور دم توڑتی ہیں افواہیں کیا عامر خان کا کوئی بیان سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن اس حوالے سے بہادر آباد جو ایم کیو ایم پاکستان کا مرکز بنایا گیا ہے، وہاں سے بھی کوئی تردیدی بیان سوشل میڈیا پہ جو طوفان اٹھا ہوا ہے کہ عامر خان دبئی فرار ہو گئے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ، یہاں پر کوئی تردیدی بیان اور کوئی اس حوالے سے جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا ہے ابھی تک تاحال۔ سیاسی قیادت کا فقدان شہر قائد میں بالکل موجود ہے، کام لوگوں کے نہیں ہو پا رہے ہیں، بلدیاتی مسائل بے شمار یہاں پر پیدا ہو چکے ہیں، بجلی کا ایشو، بہت سارے معاملات میں جو ہے وہ کراچی پریشان ہو چکا ہے، کراچی کا شہری جو ہے۔ اب اس صورتحال میں نئی قیادت جو ہے وہ کراچی مانگ رہا ہے، اور ایسی مخلص قیادت جس نے ماضی میں بہتر کام کیا ہو، جس نے ماضی میں لوگوں کے دل جیتے ہوئے ہوں، وہ ایسی قیادت کو کراچی والے اب چاہ رہے ہیں کہ ایسی قیادت کو سامنے لے کر آیا جائے۔ عامر خان والی جو سچویشن پیدا ہوئی ہے، اس صورتحال میں جو ہے وہ یہی کہنا چاہوں گا کہ جو غیر یقینی صورتحال متحدہ پاکستان کے کیمپوں میں اس ٹائم پر موجود ہے، اور کوئی تردیدی بیان ابھی تک جاری نہیں کیا گیا ہے کہ یہاں پر کہ بھائی نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ ایک تردیدی بیان جاری کر سکتے تھے، وضاحتی بیان جو ہے نا وہ جاری کیا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ تو یہ تقویت دے رہا ہے اس بات کا کہ جو سوشل میڈیا پہ ایک طوفان اٹھا ہوا ہے کہ بھائی عامر خان دبئی فرار ہو چکے ہیں، تو وہ یہاں پر جو ہے وہ اس خیال کو تقویت دے رہا ہے، کیونکہ جب تک خاموشی ہوتی ہے، کوئی وضاحتی بیان نہیں آتا ہے سامنے، تو اس میں جو ہے نا یہ اس خبر کو جو ہے نا پھر سچا مانا جائے گا، اور پھر اس میں حقیقت جو ہے وہ آ جائے گی۔ سچویشن آگے جا کے کیا ہوتی ہے، کیا سیاسی صورتحال میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے جا رہی ہیں، جس کے اشارے واضح طور پہ مل رہے ہیں کہ جو ہے وہ کراچی کی جو دلی خواہشات ہیں، جو قلبی خواہشات ہیں، وہ ان کا پورا ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ یہاں اس میں کتنی حقیقت ہوگی، کتنی سچ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ یہاں پر اس میں کہاں تک جو ہے یہ خبر جو ہے وہ آگے زمینی حقیقت میں جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے، یہ دیکھنے آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اس تمام صورتحال میں بس جو سچویشن ہے اس میں ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ شہر قائد اس ٹائم پر پوری طرح سے مسائل کا شکار ہوا ہے۔ اب وہ مسائل کا شکار ہونا جو ہے وہ اہلیان کراچی کب تک برداشت کریں گے؟ کوئی ایسی قیادت بالکل آنی چاہیے جو ان کی عین قلب کی خواہش کے حوالے سے ہو، ان کی دلی خواہشات کے حوالے سے ہو، اور جو کراچی کے مسائل کو حل کر سکے، کراچی کے لیے آواز بلند کر سکے، کراچی کے بلدیاتی اداروں کے حالت زار کو بہتر بنا سکے۔ تو ایسی قیادت جو ہے وہ کراچی مانگ رہا ہے، اور ارباب اختیار کو اور تمام جو بھی طاقتور حلقے ان کو اس جانب توجہ دینی ہوگی کہ نہ کہ وہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا وہ کوئی تبدیلی ضرور لے کر آئیں، تاکہ جو ہے کراچی کے اندر کچھ بہتر صورتحال جو ہے وہ ہو سکے، اور اہلیان کراچی سکون کا سانس لگے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ حیات قلم چشتی کے ساتھ جڑے رہیے،
اور جو ہے میرے لیے دعائیں کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ملک پاکستان کو استحکام و ترقی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. فی امان اللہ. اللہ حافظ و ناصر.